آزاد انصاری کا لکھا ہوا ہے، حق بنا، باطل بنا، ناقص بنا، کامل بنا، جو بنانا ہو بنا لیکن کسی قابل بنا، شوق کے لائق بنا، ارمان کے قابل بنا، اہل دل بننے کی حسرت ہے تو دل کو دل بنا، عقدہ تو ہے بے شک کھلا لیکن بسط دقت کھلا، کام تو بے شک بنا لیکن بسط مشکل بنا، جب ابھارا ہے تو اپنے قرب کی حد تک ابھار، جب بنایا ہے تو اپنے لطف کے قابل بنا، سب جہانوں سے جدا اپنا جہاں تخلیق کر، سب مکانوں سے جدا اپنا مکان دل بنا، یہ تو سمجھے آج آزاد ایک کامل فرد ہے، یہ نہ سمجھے ایک ناقص کس طرح کامل بنا۔ ناظرین، میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج کے ولاگ میں بات چیت کی جائے گی کہ وفاقی حکومت اس وقت کیا پلان کر رہی ہے، وفاقی حکومت کا روس کی حکومت کے ساتھ کیا معاہدہ طے پایا ہے، اور روس سے جو تیل ملے گا وہ پاکستان کو فی لیٹر کتنے کا ملے گا، اس پہ کتنے اخراجات آئیں گے، کتنا ٹیکس اس پہ لاگو کیا جائے گا اور کس حد تک عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے گا۔ دوسرا، پاکستان کے اندر $58 بلین کی سرمایہ کاری کا راستہ ہموار ہونے لگا ہے، لیکن اس کے لیے شرائط کیا منظر عام پہ آئی ہیں۔ یہ پاکستان کے لیے ایک حوصلہ افزا بات ہے کہ حب سے بیجا کا یہ جو ماحول پاکستان کے اندر معیشت کو پراگندہ کر رہا تھا، معیشت کو زبوحالی کا شکار بنا رہا تھا، ایسے دور کے اندر پاکستان کس حد تک بہتری کے امکان کو روشن کر سکتا ہے، بشرط یہ کہ یہ حکومت عوام تک کس حد تک ریلیف کو پاس کرے گی۔ لیکن اس سے پہلے یہ جو معاشی منظرنامہ ہے یہ ریلیٹ کرتا ہے سیاسی منظرنامے سے کہ سیاسی استحکام آئے گا تبھی تو کہیں پر معیشت کو استحکام ملنے کے اشارے روشن ہونا شروع ہوں گے۔ وفاقی حکومت اور تحریک انصاف کی انتخابی تاریخ پر لچک دکھانے کو دونوں فریقین جو ہیں وہ تیار ہیں۔ وفاقی حکومت کی طرف سے ستمبر میں ایک ساتھ الیکشن کرانے پر نیم رضامندی ظاہر کی گئی ہے، جبکہ تحریک انصاف نے زیادہ سے زیادہ جولائی میں الیکشن کرانے کا مطالبہ کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی کمیٹی نے اپنی ڈیمانڈز حکومت کے سامنے رکھی ہیں اور وفاقی حکومت کی کمیٹی اپنی تجاویز پاکستان تحریک انصاف کے سامنے رکھ چکی ہے۔ وفاقی حکومت کی کمیٹی نے لیڈرشپ سے مشاورت کا وقت بھی مانگا ہے۔ فواد چودھری نے الیکشن آگے کرانے کے لیے آئین میں ترمیم کی تجویز دی اور رائے دی ہے کہ اسمبلی قبل از وقت ٹوٹنے پر الیکشن کے لیے آئین میں ترمیم لازمی ہوگی اور آئین میں ترمیم کے بغیر الیکشنز کرانے سے غلط روایت پیدا ہوگی، اس لیے ترمیم کے بغیر الیکشن کرا دیے تو مستقبل میں کبھی الیکشنز نہیں ہو سکیں گے۔ اراکین نے الیکشن کے لیے فواد چودھری کی آئینی ترمیم کی تجویز کی حمایت کی ہے۔ اب جتنے بھی اراکین موجود ہیں ان میں تمام جماعتوں کے اراکین موجود ہیں، ہاں صرف جمعیت علماء اسلام فے کے اراکین موجود نہیں ہیں۔ اچھا تو یہ ہوتا کہ جمعیت علماء اسلام فے کے کامران مرتضیٰ بھی اس ٹیم کا حصہ ہوتے تاکہ قانونی جو یہاں پر مشاورت درکار تھی وہ قانونی مشاورت تمام تر اتحادی جماعتوں کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کے سامنے رکھی جاتی، لیکن یہ الگ معاملہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام فے اپنا سیاسی مستقبل کیا دیکھ رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے ہفتے تک کمیٹی کی کارروائی مکمل کرنے کا مطالبہ کیا کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کمیٹی کے ذریعے معاملے کو طول نہیں دینا چاہتی، جبکہ پی ٹی آئی کی تجاویز پر وفاقی حکومت کی کمیٹی نے آج اپنا موقف پیش کیا۔ حکمران اتحاد اور پی ٹی آئی میں مذاکرات کا دوسرا دور آج ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف کی ٹیم میں شاہ محمود قریشی جو ان کے وائس چیئرمین ہیں، سینئر نائب صدر فواد حسین چودھری اور قانونی ماہر علی ظفر جو ہیں بیرسٹر علی ظفر وہ شامل تھے۔ حکومتی ٹیم میں وزیر خزانہ اسحاق ڈاگ، سابق وزیر اعظم پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما یوسف رضا گیلانی، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما نوید قمر اور وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، وفاقی وزیر سعد رفیق اور دیگر افراد شامل تھے جن میں کشور زہرا بھی شامل تھیں۔ پاکستان مسلم لیگ کاف کی نمائندگی جو ہے وہ طارق بشیر چیمہ کر رہے تھے۔ مذاکرات میں وقفے کے دوران پاکستان تحریک انصاف کا وفد جو تھا اس نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے ٹیلی فونک رابطہ بھی کیا اور مذاکراتی اجلاس بارے آگاہ بھی کیا۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ خان صاحب نے وفد کو اپنے موقف پر قائم رہنے کی ہدایت کی اور انتخابات پر کوئی سمجھوتا نہ کرنے کا مشورہ دیا، اور حکومتی ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے 3 مطالبات ماننے پر کوئی حکومتی اتحادی راضی نہیں۔ یہ خبریں منظر عام پہ آئیں۔ مذاکراتی بیٹھک سے پہلے دونوں وفود کی چیئرمین سینٹ سے بھی ملاقات ہوئی اور پی ٹی آئی سے مذاکرات وقت کا ضیاع قرار دیا گیا۔ وفاقی وزیر خارجہ آصف نے اعتراض اٹھایا اور کہا کہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے، بحران کی کوئی صورتحال نہیں ہے، کہہ دیا ہے کہ حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں، الگ الگ الیکشن سے وفاق کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ دوسری طرف معاون خصوصی عطاء اللہ تارڑ نے بھی کہا کہ الیکشن کی تاریخ پر فریقین میں گفتگو مثبت طریقے سے ہوئی ہے اور پی ٹی آئی یقین دہانی چاہتی ہے کہ الیکشن رواں سال ہی ہوں۔
خان صاحب کی ہدایت پر دونوں اسمبلیوں کے سپیکرز کی جانب سے پٹیشن بھی تیار کر لی گئی. ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ صوبوں میں الیکشن کرانے کے لیے سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار ہے, اور اس حوالے سے سپیکر پنجاب اسمبلی سبطان خان کا کہنا تھا کہ پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن ہونے کی صورت میں پٹیشن دائر نہیں کی جائے گی. انہوں نے کہا کہ ایک ہی دن الیکشن کچھ ماہ بعد کرانے کا فیصلہ آیا تو پھر پٹیشن دائر کی جائے گی. الیکشن کچھ ماہ بعد ہوں تو نگراں حکومت رہنے کا کوئی قانونی جواز نہیں ہے اور عوام کی منتخب کردہ حکومت کرنے کا اختیار رکھتے ہیں. اسپیکر پنجاب اسمبلی نے یہ بھی کہا کہ پٹیشن میری اور اسپیکر کے پی کے مشتاق غنی کی جانب سے تیار کی گئی ہے. یہ وہی باتیں ہیں جو میں اپنے گزشتہ ولاگز میں کر چکا ہوں کہ چودھری پرویز الہی سے ملاقات کے اندر یہ بات کی گئی کہ اگر آپ مان جائیں تو یہ دونوں حکومتیں بحال کی جا سکتی ہیں اور کچھ عرصے بعد ہم الیکشن میں کلی طور پہ جا سکتے ہیں. وہ اکتوبر میں نہیں جائیں گے, اکتوبر سے 2 ماہ پہلے چلے جائیں گے. لیکن پھر منظرنامہ تبدیل ہوا اور جب پاکستان تحریک انصاف کو یہ دکھائی دینا شروع ہوا کہ وفاقی حکومت اس پہ راضی نہیں ہو رہی تو وہ پاکستان تحریک انصاف نے دونوں سپیکرز کو تیار کر لیا ہے کہ اگر وفاقی حکومت اس طرف جائے گی تو ہم پھر یہ والا کلیہ استعمال کریں گے. آج جب مذاکراتی دور ختم ہوا ہے تو اس کے بعد وزیر خزانہ اسحاق ڈار جو ہیں وہ تمام رہنماؤں کے ساتھ باہر آئے اور انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی. خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ نہ کوئی ڈیڈ ہے نہ لاک ہے, صرف ٹاک ہو رہی ہے, اور اسحاق ڈار صاحب نے یہ کہا کہ مثبت رویہ ہے, آگے بڑھیں گے. صحافیوں نے سوال کیا تو اسحاق ڈار صاحب نے یہ جواب دیا کہ اب جو برسوں کے معاملات ہیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ گھنٹوں میں حل ہو جائیں. لیکن آج کی اس گفتگو سے جو بعد میں بتاتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے بھی کیا کی ہے, اس گفتگو سے تاثر یہی سامنے آیا ہے کہ وفاقی حکومت بھی مائل دکھائی دیتی ہے کہ انتخابات ہو جائیں گے, لیکن وہ کچھ ایشورٹیز پاکستان تحریک انصاف سے مانگ رہی ہے. وہ ایشورٹیز کیا ہیں؟ ایک تو چائنا کا بھی معاملہ بیچ میں آن پڑا ہے. چائنا پاکستان کے اندر $58 بلین کی سرمایہ کاری کرنے پر رضامند ہو گیا. وہ سرمایہ کاری کیا ہوگی؟ گوادر سے لے کر کاشغر تک ریلوے ٹریک بچھایا جائے گا. لیکن وہ ریلوے ٹریک بچھانے پر جو آمادگی کا اظہار کیا اور انہوں نے اپنی فیزیبلٹی رپورٹ تیار کر لی ہے, تو اس کی روشنی میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ ہمیں اس بات کی یقین دہانی کروائیں کہ اس معاہدے کو کوئی سبوتاج نہیں کرے گا. یہ جو معاہدہ ہوگا, جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز فائنل کی گی, اسی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے ذریعے آگے بڑھا جائے گا. یہ نہیں ہو کہ اگلے 6 ماہ بعد کوئی اور حکومت آ جائے اور کوئی اور حکومت جو ہے وہ اس معاہدے کے اوپر کوئی قدغن لگا دے اور ہمیں بیک فٹ پہ جانا پڑے. وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر اتنی بڑی سرمایہ کاری کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس پر ہمیں یقین دہانی چاہیے اور پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈر سے چاہیے. اب کی بار وہ کسی ایک فریق کی یقین دہانی نہیں مانگ رہے, وہ کہتے ہیں کہ کلی طور پہ تمام فریقین جو ہیں وہ یقین دہانی کروائیں. اس پر وزیر خزانہ کی طرف سے اور وزیر ریلوے کی طرف سے اور وزیر اعظم کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو کلی طور پہ وہ رضامندی کا اظہار دیکھنے کو مل جائے گا. اسی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو اس پہ منانے کی کوشش بھی کی گئی ہے. لیکن خواجہ سعد رفیق صاحب نے خان صاحب کی اس بیان کے اوپر کہ خان صاحب نے یہ جو کہا کہ اگر یہ نہیں مانتے تو آپ ٹیم کو واپس لے آئیں, خان صاحب نے یہ پیغام پہنچایا تھا کہ اگر یہ فوری طور پہ الیکشن کے لیے رضامند نہیں ہے تو بے شک آپ مذاکرات چھوڑ کے واپس آ جائیں. خواجہ سعد رفیق صاحب نے اس پہ یہ کہا کہ ایسے وقت کے اندر جب مذاکرات ہو رہے ہیں تو خان صاحب کو اس طریقے کا بیان نہیں دینا چاہیے تھا, یہ مذاکرات کو سبوتاج بھی کر سکتا ہے. تو دوسری طرف اسی طرح کا بیان شاہ محمود قریشی صاحب اور فواد چودھری صاحب نے بھی دے دیا. انہوں نے کہا کہ اگر مذاکرات آپ مثبت طریقے سے آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر یہ ہمارے کارکنان کی گرفتاریاں کیوں کی جا رہی ہیں؟ دفعہ 144 کے تناظر میں اسلام آباد سے 30 کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ فاروق حبیب صاحب کے جو گرفتاری کی کوشش کی گئی وہ اس وقت اپنے سسر کے علاج کے لیے جا رہے تھے. ادھر علی امین گنڈاپور کی ایک طرف ضمانت ہوئی تو دوسری طرف سے پھر مقدمہ دائر کر دیا گیا. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ مثبت طریقے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور آپ صلح ہی کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس طرح کے ہتھ کنڈے مت آزمائیے. پھر اگر آپ مذاکرات کی میز پر آ چکے ہیں تو پھر مذاکرات کو ہی آگے بڑھنے دیا جائے, اس طرح کا تاثر نہ دیا جائے. اس پر وفاقی حکومت کہیں نہ کہیں پہ ریلیکٹنٹ دکھائی دیتی ہے کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب اپنی جو بات کر چکے ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے. ایک طرف سپریم کورٹ کا دباؤ بھی ہے, دوسری طرف سپریم کورٹ کو جواب بھی دینا ہے. 3 طرح کی حکمت عملی کو لے کے چلا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر موقف کیا رکھا جائے گا, میڈیا کے اندر موقف کیا رکھا جائے گا, سپریم کورٹ کے اندر موقف کیا رکھا جائے گا. اب یہ تینوں موقف علیحدہ علیحدہ ہیں. اس پر پاکستان تحریک انصاف بھی اسی اسٹریٹجی سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے اندر بے شمار لوگ ایسے موجود ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تینوں جگہ ایک ہی موقف رکھنا چاہیے اور وہی موقف ہمارا عوام کے اندر مقبولیت کا باعث بنے گا. وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ماضی کے اندر ہم نے جو مختلف جگہوں پہ مختلف موقف رکھے ہیں وہ ہمارے لیے عوامی طور کے اوپر جو ہمیں وہاں پہ ثبوت دینا پڑتے تھے یا عوام کو رام کرنا پڑتا تھا وہاں پہ مشکل کا باعث بنے. لیکن وہی اسٹریٹجی اب وفاقی حکومت لے کے چل رہی ہے اور
वफाकी हुकूमत को इसमें अपनी कामयाबी दिखाई देती है, लेकिन वफाकी हुकूमत को कामयाबी किस हद तक मिलेगी ये वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त जो मामलात हैं वो बेहतरी की तरफ गामजन होते दिखाई दे रहे हैं। आने वाले दिनों के अंदर रूस के साथ हमारा जो मुआहिदा हुआ है, रूस से अभी जो पहली खेप जो है वो पाकिस्तान पहुंचेगी पेट्रोल की, वो हमें $18 फी बैरल कमी के हिसाब से रूस के साथ जो मुआहिदा है वो तकमील के मराहिल तक पहुंच रहा है। आलमी मंडी का अगर रेट देखें तो आलमी मंडी में इस वक्त जो क्रूड ऑयल की कीमत है वो तकरीबन $77.7 फी बैरल के ऊपर है। एक बैरल के अंदर कितने लीटर पेट्रोल होता है या कितने लीटर तेल होता है? तो माहिरीन ये बताते हैं, ये मेरी अपनी रिसर्च है, मैं किसी की रिपोर्ट बयान नहीं कर रहा, तकरीबन 159 लीटर पेट्रोल एक बैरल के अंदर मौजूद होता है। अगर आलमी मंडी का रेट देखें तो आलमी मंडी के रेट के मुताबिक रिफाइन तेल 159 लीटर निकलता है और आलमी मंडी के रेट के मुताबिक 22,020 रुपए हमें एक बैरल के लिए अदा करना पड़ते हैं। उसमें से 159 लीटर तेल निकलता है और उसकी फिर आगे कैटेगरीज होती हैं। तकरीबन 159 लीटर में से 43% जो है वो पेट्रोल उसमें से रिफाइन किया जाता है, उसमें से 23% डीजल रिफाइन किया जाता है और 9% जेट फ्यूल जिसे हम हाई ऑक्टेन कहते हैं वो रिफाइन किया जाता है। लेकिन कुछ कंपनीज जो हैं वो इसे रिफाइन करती हैं 45% पेट्रोल को और उसके अलावा 25% हाई ऑक्टेन को और तकरीबन 23% डीजल को और उसके बाद दीगर जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनको रिफाइन किया जाता है। अब पाकिस्तान में कीमत इसकी किस हिसाब से लगाई जाती है? 282 रुपए पेट्रोल की कीमत हम पाकिस्तान के अंदर अदा कर रहे हैं। अब अगर इसमें लेवी को माइनस कर दिया जाए, जो 50 रुपए लेवी है उसको माइनस कर दिया जाए और उसके बाद जो 17% टैक्स पाकिस्तानी हुकूमत इस पे वसूल करती है उसको माइनस कर दिया जाए, तो ये मौजूदा जो हालिया हमें पेट्रोल है उसकी कीमत 193 रुपए पड़ती है। यानी 193 रुपए में वहां से लाने के चार्जेस भी हैं, पाकिस्तान के अंदर रिफाइन करने के चार्जेस भी हैं, उसके बाद 193 रुपए फी लीटर आवाम को मुहैया किया जाता है। यानी अगर 22,020 रुपए में हमें वहां से एक बैरल मिले आलमी मंडी से तो उसकी कीमत 138 रुपए बनती है। तो 52 रुपए उसमें मजीद ऐड किए जाते हैं जिसमें अखराजात होते हैं उसे रिफाइन करने के और उसके किराए के मद में 52 रुपए वो ऐड किए जाते हैं। उसके बाद 17% सेल टैक्स ऐड किया जाता है, फिर उसके बाद 50 रुपए लेवी ऐड की जाती है, फिर यूं 282 रुपए फी लीटर हमें पेट्रोल मिलता है, 315 रुपए हाई ऑक्टेन की कीमत है, डीजल की कीमत 293 रुपए। अब हम आ जाते हैं अगर $18 फी बैरल कम कीमत पर हमें रूस जो है वो तेल मुहैया करे तो पाकिस्तान में किस कीमत पर तेल मिलेगा? तो अगर $60 लगाई जाए जो मौजूदा रेट है डॉलर का उसके हिसाब से तो 17,081 रुपए की हमें ये पेट्रोल पाकिस्तान के अंदर मिलेगा एक बैरल में 159 लीटर 159 लीटर की आगे कैटेगरीज निकाल लें तो पाकिस्तान के अंदर इसकी जो कीमत पड़ेगी फी लीटर वो पड़ेगी 215 रुपए कीमत पड़ेगी, जिसमें से आप 50 रुपए लेवी निकाल चुके हैं। 50 रुपए लेवी के बाद आप 17% सेल टैक्स निकालें तो 193 रुपए बनता है। 193 रुपए से भी आप वो अखराजात निकाल दें जो किराए के मद में अखराजात होते हैं और उसके साथ साथ रिफाइन की मद में अखराजात होते हैं, तो तकरीबन 107 रुपए फी लीटर रशिया से इंपोर्ट किया गया तेल पाकिस्तान के अंदर दस्तयाब होगा। उसमें कीमतें बढ़ा दें, 52 रुपए आप ऐड कर लें उसको रिफाइन करने के और किरायाजात के 52 से आप 60 पर भी ले जाएं तो ये तकरीबन 167 रुपए फी लीटर पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल बनता है। उसके अंदर 17% सेल्स टैक्स को आयद करें और उसके अंदर 50 रुपए लेवी आयद करें तो ये पाकिस्तान में तकरीबन लमसम 225 रुपए फी लीटर आपको पेट्रोल की दस्तयाबी होगी। यानी आपको मौजूदा कीमत से 50 से 55 रुपए कम कीमत पर पाकिस्तान में पेट्रोल दस्तयाब होगा, बशर्त यह कि अवाम तक वो रिलीफ पास किया जाए हुकूमत वक्त की जानिब से। अब हुकूमत की प्लानिंग क्या है? हुकूमत 1 लाख बैरल रोजाना यानी यौमिया इसको इंपोर्ट करने का इरादा रखती है। अगर इसकी रिफाइन पाकिस्तान में आलमी मायार के मुताबिक हो जाती है तो वो रिफाइन पाकिस्तान की जितनी भी रिफाइनरीज कंपनीज हैं, पार्को है या दीगर कंपनीज हैं,
उनसे इब्तदाई तौर पे ये पूछा गया था कि पाकिस्तान में रशियन ऑयल को रिफाइन करने की सलाहियत है, तो 70% सलाहियत पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। तो इसके साथ साथ रूस के साथ $10 बिलियन की रिफाइनरी लगाने का भी मुआहिदा हो चुका है। वो रिफाइनरी पाकिस्तान के अंदर लगेगी जो रूस के तेल को पाकिस्तान के अंदर रिफाइन करेगी। अब इससे यौमिया बचत क्या होगी? यौमिया बचत तकरीबन $18 लाख होगी जो आप रूस से तेल पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट करेंगे। यौमिया के बाद माहाना अगर आप उसकी मद लगाना चाहें तो $5 करोड़ 40 लाख पाकिस्तान बचा सकता है। सालाना की अगर बात की जाए तो 64 करोड़ 8 लाख सालाना आप सिर्फ तेल की मद में बचा सकते हैं अगर सिर्फ आप 1 लाख बैरल यौमिया इंपोर्ट करें। अगर आप उसे बढ़ा देते हैं, पाकिस्तान के अंदर रिफाइनरी भी बन जाती है, तो फिर पाकिस्तान के अंदर कितने डॉलर्स आप बचा सकते हैं। अब इसमें और भी एक मजे की बात है, रूस ये नहीं कहता कि आप अदायगियां डॉलर्स के अंदर करें। रूस ये कहता है कि आप अपने हमसाया मुल्क चीन, उसकी करेंसी युआन में भी आप इसकी अदायगी कर सकते हैं, आप इसकी अदायगी अमाराती दरहम में भी कर सकते हैं, और आप अगर चाहें तो रूसी करेंसी रूबल के अंदर भी आप इसकी अदायगी कर सकते हैं। यानी डॉलर को आप पसे पुश डाल दें और आप इसकी अदायगी किसी और मुल्क की करेंसी में भी कर सकते हैं। 3 ममालिक का उसने तज़किरा किया है, 3 ममालिक में से आप किसी भी मुल्क की अदायगी कर सकते हैं। तो यहां पे आपको चाइना बड़ा मददगार साबित हो सकता है कि आप चाइनीज युआन के अंदर उसकी अदायगी करें, क्योंकि आने वाला दौर जो है वो युआन का गर्दाना जा रहा है कि युआन मुल्क भर के अंदर और दुनिया भर के अंदर युआन ही वो करेंसी होगी जो डॉलर को मात दे सकती है। अब पाकिस्तान के अंदर अगर इस तरीके का मुआशी मंजरनामा रोशन हो रहा है तो वहां पर वफाकी हुकूमत जो है अगर मुज़ाकरात कर रही है तो मुज़ाकरात में वो अपना बड़ा हिस्सा जरूर रखेगी। इसी वजह से वो चाइना को भी यकीन दहानी करवाएगी और इसी वजह से लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान के अंदर तमाम सियासी जमातों को मिलने का इशारा रोशन हो जाएगा। लेकिन उसके लिए कुछ ही दिनों का इंतजार है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।